أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. دیکھیے 2-3 دن ہو گئے ہیں آپ حضرات کو دین کی باتیں سنتے ہوئے، اجلاس منعقد ہوتے ہوئے، اور ہمارے علماء کابرین نے کس قدر آپ کے ساتھ میں محنت کی ہے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو بدل دے. میں سمجھتا ہوں ضرور ہمارے دل نرم ہوئے ہوں گے. تو بیانات تو ہو چکی، اب تو دعائی ہوگی، لیکن اس میں یہ پیغام ہے دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں کے درمیان کتنے لوگ رہتے ہوں گے، آپ کے رشتے دار، آپ کے آبا و اجداد، پڑوس، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ قبروں میں جا کر کے لیٹ گئے. اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تو ذرا تھوڑا دل کی گہرائیوں سے سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ابھی بھی سویا ہوا ہے تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے بلکہ جاگنے کا وقت ہے. یہ آخری پہر ہے، تہجد کا وقت ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے اس وقت پوری دنیا میں رو رہے ہیں. تو کم سے کم اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے یہاں، تو آج ہم اس کھلے آسمان کے نیچے رو کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ذرا ایک بار سارے لوگ، پورا مجمع، چھوٹے بڑے سب ذرا ہاتھ اٹھا کر کے اقرار کرو کہ انشاءاللہ، تاکہ اللہ کو پیار ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے. پھول، پتی، گھاس، شبنم یعنی اوس جس وقت پڑتی ہے اس وقت ایک مومن کا کیا کام ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے. رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے. بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی اذانے. میں اس کا ہم
دکھا دے، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ بزرگان محترم، آپ حضرات نے ایک حدیث شریف سنی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندوں کی طرح ہے۔ دیکھیے بیانات تو بہت ہو چکے، آپ حضرات سن چکے ہیں، میں 2-4 منٹ ایک تمہیدی بات کر رہا ہوں اور پھر ہم اللہ کی یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے سب مل کر، اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔ اب ہم نے کبھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، مگر 2 دن سے ذکر میں ضرور لگے ہوئے ہیں۔ یہ سننا سنانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ مجمع میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور میں اس کا قائل نہیں، بالکل سناٹا اور خاموشی ہونی چاہیے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں جلسے میں آنے میں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جلسے کی یا اللہ کے نام کی یا اللہ کے رسول کے نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کیا مطلب ہے آوازیں آنے، اس کا مطلب آپ دھیان سے نہیں سن سکتے۔ یہ جو جسم ہے انسانی، اس کے اندر ایک روح ہے، اس روح کی وجہ سے یہ انسان زندہ ہے، اور جس دن وہ روح نکل جاتی ہے یہ انسان مردہ ہو جاتا ہے، اس کی شکل سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ میرا باپ پڑا ہوا ہے یا بھائی پڑا ہوا ہے، کہتا ہے یہ مردہ پڑا ہوا ہے، مٹی پڑی ہوئی۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو جس طرح سے یہ 5 فٹ کی کائنات میں روح ہے تو زندہ، نہیں ہے تو مردہ، ٹھیک اسی طرح سے یہ پوری دنیا، پوری کائنات، اس کی بھی ایک روح ہے۔ جب تک اس کائنات میں وہ روح باقی ہے، اس کائنات کو زندہ رکھا جائے گا، یہ کائنات چلتی رہے گی، یہ کائنات باقی رہے گی، اور جس دن اس کائنات کی روح ختم ہو گئی، اس کائنات کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ کائنات کی روح کیا ہے؟ کائنات کی روح ہے اللہ کا ذکر۔ آپ حضرات نے کبھی حدیث شریف سنی ہوگی کہ اس کائنات میں جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، اس کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اور جس دن ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہیں ہوگا، اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، نظام کو درم برم کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی اہمیت ہے ایک اللہ والے کی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما. ہر شے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، مگر ان کی تسبیحات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ چرندے، پرندے، نباتات، جمادات، کوئی شے اس زمین و آسمان کے درمیان ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو۔ وہ ہم ان کی بولیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن اللہ تو سب کی بولیوں کو سمجھتا ہے۔ اچھا، ہم ان کی بولیوں کو سمجھیں گے کیسے؟ ہم تو اپنے آپس میں ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتے، تو ہم جانوروں کی بولی کیسے سمجھیں گے؟ ہم نباتات جمادات کی بولی کیسے سمجھیں گے؟ حالانکہ وہ اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اذکروا اللہ کثیرا، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ یہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ٹیچر بولتا ہے تو کہتا ہے کما تدین تدانو، کما تدین تدانو، کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک درس ہے نا اس میں کہ اچھا کرو گے تو اچھا بھرو گے اور برا کرو گے تو برا بھرو گے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو کی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دل کو تسلی کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ خدا کو یاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 دن کوئی زیادہ آباد نہیں کی۔ زور سے بولو، اللہ کا نام لو یار، کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ ہاں، اللہ کی یاد سے کہیں۔ کس کی یاد سے ہوتا؟ یا آپ کو اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیا؟ زور سے بولو، اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سے دل کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ ابھی آواز نہیں ہے، پیچھے مجمع بولو، کس کی؟ کس چیز؟ اللہ کی یاد سے۔ یہ کائنات کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ۔ اللہ نے۔ زور سے بولو یار، دل کی آواز نکالو۔ جب تک اللہ دل سے نہیں نکلے گا تب تک ہمارے جسم کے اندر جان نہیں ہے۔ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور قیامت کون لائے گا؟ اللہ۔ اللہ لائے گا۔ اللہ نے بنایا، سب کچھ ختم کرنے والا بھی اللہ۔ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کو ان کے اوپر پیار ہے، تو ذکر کریں گے انشاءاللہ بھائی سب۔ کیونکہ وقت ہو رہا ہے، کسی کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو آئیے ہم ذکر کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی طرف آپ توجہ کریں، دلوں پر متوجہ ہو جائے اور آنکھوں کو تھوڑا بند کریں گے۔ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں گے اور سینے کی طرف، دل کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ ذکر کے درمیان ہماری آنکھ نہ کھلے، اس سے یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق اور دھیان پیدا ہوتا ہے۔
تو آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں اور ہم تصور کرتے ہیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. کس کی رحمت؟ اللہ اور سے بولو اللہ کی دیکھو یہ آخری پہر ہے الحمدللہ مجمع پورا. یہ آپ لوگوں کے اللہ سے تعلق اور محبت کی بات ہے کہ بھائی دعا میں شرکت کرنی ہے, ذکر میں شرکت کرنی ہے اصل, کیونکہ دعا اصل ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. آپ 3 دن سے 2 دن سے عبادت میں لگے ہوئے ہو, لیکن یہ اب اپنا انعام لینے کا وقت ہے. بادشاہ کے سامنے اپنا کچھ مانگنے کا وقت ہے. عاجزی سے, انکساری سے, رو کر کے, دھو کر کے, آنسو نکال کر کے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب کسی دنیاوی آقا کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے دو اللہ کے نام پر, دو اللہ کے نام پر جب کہتا رہتا ہے تو دینے والے کو شرم آتی ہے یا پیار آتا ہے اور کہتا ہے کہ لے جاؤ. تو وہ تو کریموں کا کریم ہے, وہ تو آقاؤں کا آقا ہے. اگر ایک آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھ مبارک سے نکل گیا میرے دوستو وہ ہماری مغفرت کا, سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو ہمیں رو کر کے اللہ سے مانگنا ہے اور اس کو پکارنا ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور آج ہی یہ ذکر نہیں کرنا بلکہ روزانہ ذکر کرنا ہے آپ کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر, تاکہ در و دیوار سے اللہ کے نام کی آوازیں آئیں. ایک دیوان بھی ہو جائے. حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا اللہ کا ذکر اتنا کرو, ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے, مجنون کہنے لگے. سنا ہے آپ نے بار سنا, جس کو شاعر نے کہا ہے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈتی ہے. کس کو ڈھونڈتی ہے بتاؤ ذرا, زور سے بولو, ایک آواز ہو کر کے بولو, انگلی اٹھا کر کے بولو. ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈتی ہے, تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈتی. اور نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری, نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری, محمد کا نقش قدم ڈھونڈتی ہے. ہماری یہ کیفیت ہو, کہو سبحان اللہ. نظر جس صحیفے پہ پڑتی ہے میری, محمد کا نقش قدم ڈھونڈتی ہے, ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, تمہیں کو تو میری نظر ڈھونڈتی ہے. کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اللہ. اللہ رب العالمین ایسا کرے کہ ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے. کہو